ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کیا کہ مجھے مختصر نصیحت کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، جب نماز ادا کرنے لگو تو اس شخص کی سی نماز ادا کرو جو دنیا سے رخصت کیا جا رہا۔ پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس کو نکالنے کے بعد میں عذر خواہی کرنی پڑے۔ اور آخری بات جو کہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دیا ہے اس کی حرص و طمع نہ کرو۔ تمہارے مقدر کا رزق تم پاؤ گے، ان کے مقدر کا رزق وہ پا رہے ہیں۔ قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں جب چلتا تو لوگ اس بات کی خواہش کرتے کہ ہمیں بھی وہ کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل تھا۔ اور قارون جب اپنے انجام بد سے دوچار کیا گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا، تب کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں بھی اسی انجام سے دوچار ہوتا جسے قارون دوچار ہوا۔ باتوں کو سمجھتے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیال آیا ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جو پہلے منزلے پر ہیں، اب خواتین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اکبر نے اس آیت کریمہ کا، اس آیت مبارکہ کا منظوم ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں دنیا کی طوالت بیجا ہے، خلقت کا تو لمبا قصہ ہے، ہر شخص وقت یہ غور کرے اس قل میں میرا کیا حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک اس بات پر نظر رکھے، غور کرے، سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں جس کل کا تذکرہ ہے وہ آنے والا کل نہیں، بلکہ اس دنیا کا کل جسے ہم آخرت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دنیا اگر آج ہے تو اس کا کل آخرت ہے۔ اور غد کا جو لفظ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، اس کل سے وہی کل مراد ہے جو اس دنیا کے خاتمے کے بعد میں پیش آنے والا ہے۔ اور اہل ایمان کو اس بات کی، یوں کہہ لیجئے کہ نصیحت کی گئی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے، اس بات کی فکر کرے کہ اس کل میں میرا کیا حصہ ہے۔ دنیا کی طوالت کو ہم بہت طویل جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے انسان اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور احادیث صحیحہ کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ میں رخصت ہونے والے شخص کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک نیک انسان کی حیثیت سے اس دنیا سے گزر رہا ہے، یا خدا نخواستہ ایک بد انسان کی حیثیت سے اس دنیا سے گزر رہا ہے۔ اور وہ مختلف مراحل جو سپرد خاک کرنے کے بعد میں اسے پیش آتے ہیں، ان کے چلتے بھی اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہم سورہ الحاقہ کے اندر میں وہ آیت مبارکہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے سامنے سے اس کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیا گیا، وہ اپنا نام اعمال کھولے بغیر یہ سمجھ جائے گا کہ اس کے ساتھ میں نیکوکاروں کا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ بخوشی اپنے نام اعمال کے سلسلے میں جو لوگ حاضر ہوں گے ان سے کہے گا لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو۔ اسے اس بات کی غرض نہیں ہوگی کہ وہ بذات خود اپنے اعمال نامہ پڑھے،
کیونکہ جب اعمال نامہ سامنے سے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے، یہ اس بات کی گویا کہ دلیل ہے کہ اس کا شمار جو ہے نیکوکاروں میں ہو رہا ہے، اور اپنے اس بہترین نتیجے پر پہنچنے پر وہ خوش ہو جائے گا، اور وہ خوش ہو کر کے ایک کامیاب طالب علم اپنا رزلٹ جس طرح سے دوسروں کو دکھاتا پھرتا ہے، وہ اپنا نام اعمال حشر میں موجود ان لوگوں کے ہاتھ پڑھنے کو دے گا، دیکھو میرا نام اعمال پڑھو۔ اور جو مرحلے اسے سپرد خاک کیے جانے سے لے کر حشر میں پیش ہونے تک اس کے ساتھ میں ہوئے ہیں، جن مراحل سے وہ گزرا ہے، ان مراحل کے چلتے اس بات کا یقین اس کو ہو گیا کہ میرے ساتھ میں نیکوکاروں کا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے سورہ الحاقہ کی ان آیات پر نظر ڈالیں جس میں نیکوکار کا معاملہ آیا ہے، اس شخص کا بیان ہے جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرے ساتھ میں نیکوکار کا معاملہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر میں ہم سے جو اعمال خیر بفضل تعالی ہو جاتے ہیں، ان پر پھولے نہ سمائیں، یا ان کے تعلق سے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے یہ اعمال خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کافی و شافی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے ذہن میں رہے۔ آج جب اس موضوع کے تحت غور کر رہا تھا، کہیں ذہن اس طرف چلا گیا کہ ایک آدمی جو بظاہر نیکوکار ہے، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بھرپور ہے، جس کے معاملات صحیح ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی بہتری خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی امید کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت کریں گے۔ لیکن اس دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم کو ملی ہیں کہ آخری فیصلہ بندے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہی فرمائے گی، لہٰذا کہیں اس بات کا انتباہ دیا گیا کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اپنے اعمال پر یوں کہہ لیجئے کہ وہ پھول جاتا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ سب کے سب، تمام تر عبادات سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی محتاج ہے۔ ایمان لازم ہے، اخلاص نیت لازم ہے، بندے کو اس بات کا یقین ضرور ہو۔ ایمان والا یقین سے خالی نہیں ہوتا، ہماری عبادات اس یقین کے ساتھ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری یہ عبادات مقبول ٹھہرے گی۔ یہ ایک ایسا طالب علم نہیں ہے جس کو اپنے نتیجے سے آگہی نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ اس کے نتیجے کا آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم کرے گی، لیکن ایک بندے مومن ایمان والا بندہ وہ یقین سے خالی نہیں ہو سکتا، اسے اپنی اس بات پر، اپنے اعمال پر اس بات کا یقین ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے حضور قبولیت کے درجے میں پہنچیں گے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو، ہم نماز پڑھتے ہوئے، دیگر افعال خیر کرتے ہوئے، دیگر عبادات سر انجام دیتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رہے، ہمیں اس بات کا یقین رہے کہ رب تعالیٰ نے چاہا ہماری یہ عبادتیں، ہمارے یہ افعال خیر قابل قبول ٹھہریں گے۔ یقین سے خالی عمل نہ ہو۔ بندہ مومن کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے اس کے اعمال یقین سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم کا محتاج ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یقین کے بغیر ساری باتیں ہو رہی۔ اس بات کا یقین کہ جنت و دوزخ ہے، اور ہمارے اعمال صالحہ ہمیں بفضل تعالی جنت میں داخلے کا سبب و ذریعہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتے چلیں کہ وہ فکر آخرت جگانے کے لیے اور فکر آخرت میں ہمیں مبتلا کرنے کے لیے کافی شافی ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کیا کہ مجھے مختصر نصیحت کریں۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی، اور یہ تینوں نصیحتیں ایسی ہے جن کو ہم زندگی بھر یاد رکھیں۔ نمبر 1، جب نماز ادا کرنے لگو تو اس شخص کی سی نماز ادا کرو جو دنیا سے رخصت کیا جا رہا ہے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، وہ کیسی نماز ادا کرے گا؟ اس کی نماز خشوع و خضوع سے بھرپور ہوگی، اس کے دل و ذہن کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی یاد سمائی ہوگی، وہ احسان کے اس درجے پر ہوگا جس میں بندہ جو ہے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا تم جب نماز ادا کرو تو ایسے شخص کی نماز ادا کرو جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس کو نکالنے کے بعد میں عذر خواہی کرنی پڑے۔ بیجا باتیں، وہ باتیں جن کو کہنے کے نتیجے میں پھر معافی کی درخواست کرنی پڑتی ہے، تو ایسی ساری باتیں جن کے نتیجے میں عذر کرنا پڑے، ایکسکیوز لانا پڑے، ایسی باتیں زبان سے نہ نکالو۔ اور آخری بات جو کہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دیا ہے اس کی حرص و طمع نہ کرو۔ تمہارے مقدر کا رزق تم پاؤ گے، ان کے مقدر کا رزق وہ پا رہے ہیں۔ ہاں تم اپنے طور پر کوشش کرو، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے تمہیں کوشش کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کرنا بہرحال تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن آج یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے، آج یہ جو اندھا دھند دوڑ ہے دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی، اس سلسلے میں یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے رہنما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اس کے مقدر کا جو رزق دیا ہے وہ اس سے مبارک ہو۔ ہم اس بات کی حرص و طمع نہ کریں کہ جو کچھ اسے بھی حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں جب چلتا تو لوگ اس بات کی خواہش کرتے کہ ہمیں بھی وہ کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل تھا، اور قارون جب اپنے انجام بد سے دوچار کیا گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا تب کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں بھی اسی انجام سے دوچار ہوتا جسے قارون دوچار ہوا ہے۔ باتوں کو سمجھتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے اپنے آپ میں ایسی زبردست رہنمائی ہے کہ اس کے بعد میں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں بھی فکر آخرت کو ہمارے اندر میں پروان چڑھانے کے لیے مختلف نصیحتیں فرمائی ہے۔ سورہ زلزال کی آخر کی 2 آیات کو دیکھ لیں، ان 2 آیات کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے اس پر بھی نگاہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر انسان اس دن اس چیز کو بھی دیکھ لے گا، اس ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے کی ہے، اور اسی طرح سے اس ذرہ برابر برائی کو بھی دیکھ لے گا جس کا صدور اس کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جو برائی اس نے کی ہے اس برائی کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ روایت میں آتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھانے سے فوراً کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا۔ حضرات اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا کے بہترین لوگ اور اپنی آخرت کے تعلق سے سب سے زیادہ متفکر، حالانکہ عشرۃ المبشرہ میں سے، لیکن جیسے ہی یہ آیت سنی اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی میں روز قیامت دیکھ لوں گا؟ کیا میری چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی شمار ہوگا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید بندھائی، کہا ابوبکر، دنیا کے اندر میں جو ناخوشگوار واقعات تم کو پیش آتے ہیں وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کے مٹ جانے کا، دھل جانے کا، ختم ہو جانے کا سبب بنیں گے۔ گویا کہ یہ چیز تمہارے نام اعمال میں تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں پاؤ گے کہ بندہ مومن کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر میں جو مصائب و آلام اس کو پیش آتے ہیں، جو ناخوشگوار واقعات اس کو پیش آتے ہیں، جن بیماریوں سے ہو کر کے وہ گزرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کے زائل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ البتہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہمیں اس بات کا انتباہ بھی ملتا ہے، کسی اور سے نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے عائشہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچ کر کے رہنا۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچی رہنا کہ ان کی بھی پرسش ہوگی، ان کے تعلق سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ چھوٹے گناہوں کے سلسلے میں کہا کہ وہ سب انسان پر جمع کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی جو غیر محسوس طریقے سے ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کسی کار گناہ کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی غیبت حالانکہ بڑا گناہ شمار ہوتا ہے، چغل خوری، دروغ اور جھوٹ، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی کا معمول بن گئے ہیں اور ان پر ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ حضرات مومنین کو اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس بات کا بہرحال خیال رکھنا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس کے نکالنے کے بعد میں عذر خواہی کرنی پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی، اور یہ اس لیے بھی کہ یہ ساری باتیں بہرحال ہمارے لیے فکر انگیز ہونے کا، فکر مند ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے، آخرت قریب تر ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک کے کچھ طلبگار ہیں اور ہر ایک کے کچھ پرستار ہیں، ہر ایک کے کچھ طلبگار ہیں اور ہر ایک کے کچھ پرستار ہے۔ تم دنیا کے پرستار نہ بنو، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں محاسبہ نہیں، اور تم آخرت کے طلبگار بنو کہ آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کا کوئی موقع نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ کے ان ارشادات کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے جو تمثیلات پیش کی ان کا بھی تذکرہ کرتے چلیں کہ یہ بھی دنیا کی بے وقتی کو ہمارے سامنے ظاہر کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ حیات گزرتی چلی جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کی آنکھیں کب مون لی جائے گی۔ کل پرسوں کا ہی واقعہ، ہمارے ایک مخالف وقت کی پابندی کے ساتھ میں ٹھیک 11 بجے یا اس سے بھی پہلے کورٹ میں حاضر ہو جاتے تھے، اور یہ ان کا ہمیشہ کا معمول رہا۔ پرسوں اتفاق ایسا کہ 11 سے 12 ہو گئے، وہ نہیں پہنچے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص مجھے کوئی پرائر انٹیمیشن نہیں دے رہا ہے، نہیں میرا فون ریسیو کر رہا ہے اور پہنچا بھی نہیں ہے۔ 12:45 بجے قریب ان کی بیٹی کا مجھے فون آتا ہے کہ میرے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے، آپریشن ہونے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہم زندہ ہی رہنے والے ہیں، اور ہمارا کہیں اس بات کا مغالطہ ہے ہم کو کہ ہماری حیات کے دن بہت سارے باقی ہیں، اور یہی چیز ہے جو اپنا محاسبہ کرنے میں ہم کو روکتی ہے یا لیت و لال سے ہم کام لیتے ہیں۔ میرے بھائی، وقت نے کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کیا، آپ دیکھیے، اور وہ وفا کرنے کا پابند بھی نہیں، کیونکہ جو میقات عمل ہے وہ طے ہے، جو مہلت عمل ہے وہ اپنی جگہ لکھ دی جا چکی ہے، اور جب وہ وقت آخر ہوتا ہے تو اس میں نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے۔ لہٰذا کہیں سورہ منافقون کے اندر میں وہ بات بھی آئی کہ جب تم کسی کار خیر کو کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنے کا اگر کوئی ارادہ کر لو تو پھر اسے پس پشت نہ ڈال دو، کہ عین ممکن ہے اگلی گھڑی تمہاری نہ ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگو کہ باری تعالیٰ میری مہلت عمل میں اضافہ فرما کہ میں بھی انفاق کر کے نیکوکار میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن مہلت عمل ختم ہونے کے بعد میں جیسا کہ کہا گیا اس میں نہ کمی کی جاتی ہے نہ اس میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے۔ لہٰذا جو وقت حاصل ہے وہ میرا ہے، اور جو وقت حاصل ہونے سے رہ جائے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت یہ بھی کہ جو وقت حاصل ہے اسے غنیمت جانے، اور پھر اس کے بعد میں ان تمثیلات کا تذکرہ کرتا چلوں جو دنیا اور آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس معمولی سے قطرے کی ہے
جو ایک سمندر کے اندر میں کوئی شخص انگلی ڈال کر کے انگلی نکال لینے پر جو پانی کا قطرہ گر جاتا ہے، یا یہ کہ وہ پانی جو انگلی کی سطح پر لگ جاتا ہے، یہ وہ دنیا ہے جو آپ کے انگلی پر لگ گئی، اور آخرت وہ سمندر ہے جو ایک بحر بے قرار ہے۔ پھر ایک مزید مثال کے ذریعے سے یہ بھی سمجھایا کہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ یہ دنیا جس پر ہم فریفتہ ہوتے ہیں، یہ دنیا جو ہمیں لبھاتی ہے، یہ دنیا جس کا نفع و نقصان ہمیں بڑا عزیز ہے، جس کا نفع ہمیں بڑا عزیز ہے اور جس کے نقصان پر ہمارے غم و اند کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اس کی مثال یہ دی گئی کہ یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتی تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے کسی منکر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ یہ بے وقتی ہے اس دنیا کی، جس کو ہم نے بہت عزیز رکھا ہے، دل و جان سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ مثال بھی دی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کے بابت پوچھا، تم میں سے کوئی اسے خریدنا چاہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون خریدے گا؟ یہ تو مر چکی ہے، اس کا کوئی جسم کا حصہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی وقت تمہارے رب کی نگاہوں میں اس مری ہوئی بکری سے بھی کمتر ہے۔ لہٰذا وہ سارے جھگڑے و فساد، وہ سارے دل کے ملال جو اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر آپس میں ہو جاتے ہیں، ان کو کہیں ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید نصیحتوں کو دیکھ لیتے ہیں جس قدر وقت حاصل ہے اس میں، بلکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث اس امت تک پہنچی ہیں۔ روایت حدیث کے اندر میں حضرت ابو ہریرہ کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہوا، قریب اگر مغالطہ نہیں ہو رہا ہے مجھے تو 4 سے 5000 کے قریب یا اس سے کم و زائد احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرد واحد سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے۔ اور یہی ابو ہریرہ کا وقت موت جب قریب آتا ہے تو رونے لگتے ہیں۔ آس پاس موجود لوگ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا دنیا سے جدائی کا غم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو جواب دیا ہے اسے ملاحظہ کریں، مجھے دنیا سے رخصت ہونے کا غم نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ آخرت کا سفر طویل ہے اور میرے پاس میں جو سامان سفر ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس کے آگے یا تو جنت ہے یا جہنم، اور مجھے پتا نہیں کہ میری منزل کون سی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ شخص جس کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سمیٹتے ہوئے گزری، جو اصحاب صفہ میں سے ایک ہے، جس کے بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ بھوک کی شدت جب ستانے لگتی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اصحاب رسول اللہ میں سے کچھ لوگوں کو ملتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، ان سے پوچھنے لگتا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ میرا منشا اس آیت کا مطلب جاننا نہیں ہوتا، میرا منشا یہ ہوتا کہ وہ صحابی رسول مجھے اپنے گھر لے جا کر کے میرے بھوک کے مٹانے کا کوئی سامان کر دے گا۔ کوئی اور اس کیفیت کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جانتے تھے۔ کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ۔ گھر پہنچے تو دودھ کا ایک پیالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ دل کے اندر میں جزبز ہونے لگے، ایک دودھ کا پیالہ کتنوں کی کفایت کرے گا؟ اگر میں پی لیتا تو کم از کم میری بھوک مٹ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کر نہیں سکتے تھے، تمام اصحاب صفہ کو لے آیا، کہا ابو ہریرہ پلاؤ سب کو۔ ایک دودھ کا پیالہ اصحاب صفہ میں سے ہر ایک کو آفر کیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ہر ایک نے سیر ہو کر اس دودھ کے پیالے میں سے دودھ پیا۔
پھر بھی پیالہ بھرا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پیو. ابو ہریرہ نے پینا شروع کیا. ابو ہریرہ پیو اور پیو اور پیو. کہا ابو ہریرہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ سیر ہو گیا, اب مجھے کوئی حاجت نہیں رہی. پھر وہ بچا ہوا دودھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانیاں ہیں ہمارے سامنے میرے بھائی. وہ روشنیوں کے مینار جو ہمیشہ دلوں کو طمانینت پہنچانے کا, ایمان کی افزونی کا, ایمان پر بنے رہنے کا مختلف حالات کے اندر میں ہم کو درس دیتے ہیں. اے باری تعالی ہماری زندگیوں کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کی مانند روشن بنا. وہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر وہ چلے, ہمیں بھی ان پر چلنے کی توفیق, ہمت و حوصلہ, ایمان و یقین نصیب کر. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.